کاش میں اپنے مریض کو ہسپتال نہ بھیجتی۔ پاکستان میں اس وقت کرونا کے مریضوں کے لیے ہسپتال میں بستروں، ادویات، طبی آلات اور وینٹیلیٹرز کا حصول دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب مجھے خود اپنے ایک عزیز کو ہسپتال میں داخل کروانے کے لیے بہت سے اعلیٰ حکام سے التجائیں کرنی پڑی۔ جس عزیز کے لیے مجھے بیڈ کی تلاش تھی وہ رشتے میں تو میرے خالو تھے، لیکن میرے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے۔ گزشتہ جمعرات کی رات مجھے ان کی بیٹی کی کال موصول ہوئی، کہنے لگی کہ انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، بھائی نے کئی پرائیویٹ ہسپتالوں میں لے کر گیا لیکن وہاں کرونا کے مریضوں کے لیے مزید جگہ نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا پلیز تم کچھ کرو۔ یہ جملہ سننے کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ شاید اسے یہ یقین ہے کہ اس وقت صرف میں ہی انہیں ہسپتال میں داخل کروا سکتی ہوں۔ میں نے حکومت کے دیے ہوئے ہیلپ لائن نمبرز پر کالز ملائیں تو وہاں معلوم ہوا کہ کس ہسپتال میں جگہ ہے اور کس میں نہیں۔ تاہم جب میں نے ان ہسپتالوں میں موجود اپنے جاننے والے ڈاکٹروں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ان ہسپتالوں میں بھی جگہ نہیں ہے۔ اس دوران مریض کی حالت زیادہ بگڑنے پر ہم نے ریسکیو 1122 کی ایمبولینس کو کال کی تاکہ انہیں کم از کم آکسیجن لگائی جا سکے۔ انہیں ایمبولینس میں جناح ہسپتال لے آئے لیکن وہاں پہنچے تو معلوم ہوا یہاں بھی جگہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی آکسیجن کا لیول 75% ہے اور مریض کو ڈائبٹیز بھی ہے، اس لیے انہیں کسی بھی وقت وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جس کے بعد میں نے کئی صحافیوں، ہسپتالوں کی انتظامیہ اور محکمہ صحت کے افسروں کو کالز ملا کر معلوم کرنا شروع کیا کہ کس ہسپتال میں جگہ اور وینٹیلیٹر دستیاب ہے۔ مریض سے ذاتی انسیت اور ان کے گھر والوں کے اعتبار اور یقین نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بطور صحافی اپنا تعارف کروا کر اعلیٰ حکام کو بھی کال کروں تاکہ انہیں کسی بھی سرکاری ہسپتال میں جگہ اور وینٹیلیٹر مل سکے۔ کئی گھنٹے گزر گئے لیکن کہیں سے امید کی کرن نظر نہیں آئی۔ اس واقعے سے قبل مجھے اتنا تو معلوم تھا کہ کرونا کے مریضوں کی تعداد بڑھنے سے شہر کے ہسپتالوں میں جگہ کم ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہماری صحت کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے اور جس ہسپتال میں بھی جائیں گے ہمیں وہاں ہی بستر دستیاب نہیں ہوگا۔ محکمہ صحت کے ایک افسر نے مجھے کہا کہ آپ مریض کو میو ہسپتال لے جائیں، وہاں بیڈ بھی مل جائے گا اور وینٹیلیٹر بھی موجود ہے۔ آپ وہاں جائیں اور ہسپتال کے سی او کو جا کر میرا حوالہ دیں۔ دل کو کچھ اطمینان ہوا کہ اب علاج ہو سکے گا۔ میں نے ان کے بیٹے سے کہا آپ فوراً میو ہسپتال لے کر پہنچے، میری بات ہو گئی ہے۔ اس نے روتے ہوئے جواب دیا آپ ہی اب یہ ایمبولینس والا کہہ رہا ہے کہ نئی ایمبولینس منگوائیں کیونکہ میری کال تو صرف جناح ہسپتال تک کی تھی۔ اسی کال کے دوران میں نے اسے ایمبولینس کے عملے کو یہ کہتے سنا کہ بھائی پلیز لے جائیں میو ہسپتال، مریض کی حالت خراب ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، کہو تو پاؤں بھی پڑ جاؤں گا، آپ بے شک پیسے زیادہ لے لینا۔ لیکن وہ نہیں مانے۔ مجھے یہ بات سن کر بہت تکلیف ہوئی اور سمجھ نہیں آئی کہ کس سے سوال کروں کہ کیا اس وائرس نے ہمارے نظام کو اتنا بوسیدہ کر دیا ہے کہ اس لاچاری کے عالم میں بھی ہم کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہو رہے۔ ہم نے دوسری ایمبولینس بلائی جس میں ہم مریض کو میو ہاسپٹل لے کر پہنچے۔ جب میں وہاں پہنچی تو وہاں کے ڈی ایم ایس سے بات کرنی پڑی کہ برائے مہربانی مریض کو داخل کر لیں۔ پھر اس کے بعد میو ہسپتال لاہور کے سی او سے درخواست کی کہ سر مریض کو داخل کر کے ان کا جلد از جلد علاج شروع کروا دیں کیونکہ ان کی حالت کافی خراب ہے۔ جس کے بعد انہوں نے مریض کو کرونا کے مشتبہ وارڈ میں داخل کر لیا جہاں لواحقین کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگلے 3 گھنٹے اندر کیا ہوتا رہا ہمیں نہیں پتا۔ اسی دوران ایک خاتون وارڈ کے پاس سے زاروں قطار روتی ہوئی آئیں اور کہنے لگی کیوں لے آئے اپنے مریض کو یہاں، یہ تو سب کو مار کر بھیج رہے ہیں، میرے گھر کے 3 لوگ مر چکے ہیں کیونکہ یہاں کوئی سہولت نہیں ہے، ہم تو پہلے ہی رل گئے ہیں۔ یہ سن کر ہم مزید پریشان ہو گئے لیکن دل کو تسلی دیتے رہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے وہاں موجود ڈاکٹر سے بار بار رابطہ کیا جس پر ہمیں بتایا گیا کہ مریض کو آکسیجن لگا دی گئی ہے۔ وارڈ کے اندر سے ہمیں ایک سادہ پرچی پر ایکٹیمرا کا انجیکشن لکھ کر دے دیا گیا، ساتھ ہی ساتھ کچھ ٹیسٹ کروانے کی ہدایات کی گئیں جو ہم نے فوراً کروا لیے۔ اس کے بعد مجھ سمیت ہم سب گھر والے ساری رات ایکٹیمرا کا انجیکشن، پلازما اور علاج میں استعمال ہونے والی ادویات ڈھونڈنے میں لگے رہے جو ہمیں نہیں ملی۔ صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ مریض کی طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے اور ان کا آکسیجن لیول بھی 94 پر پہنچ گیا ہے۔ تھوڑی تسلی ہوئی۔ اس دوران میں مسلسل ڈاکٹرز اور میو ہسپتال کی انتظامیہ سے رابطے میں تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کے سینے کا ایکس رے کروانا ہے لیکن میو ہسپتال کی ایکس رے مشین اس وقت خراب ہے۔ ڈی ایم ایس نے کہا تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی، پھر ڈاکٹرز آئیں گے اور مریض کو دیکھیں گے۔ کچھ ہی دیر میں پتہ چلا کہ میرے خالو کی طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی ہے۔ ہم پریشانی میں دوبارہ ڈی ایم ایس کے کمرے کی طرف گئے اور انہیں بتایا کہ مریض کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، برائے مہربانی انہیں دیکھ لیں کیونکہ سینئر ڈاکٹرز تو پتہ نہیں کب آئیں گے۔
وہاں موجود DMS نے کہا ہم تھوڑی دیر میں انہیں ICU میں شفٹ کر دیں گے۔ کچھ دیر بعد ان کا بیٹا ان کی حالت کے بارے میں معلوم کرنے گیا تو معلوم ہوا مریض اپنے بیڈ پر ہی موجود نہیں ہے۔ پریشانی کے عالم میں ہم سب ادھر ادھر بھاگتے رہے کہ شاید مریض کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا ہوگا، لیکن وہ وہاں بھی موجود نہیں تھے۔ اسی دوران تقریباً 2 گھنٹے کا وقت گزر گیا۔ انتظامیہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مریض کا نام ٹھیک نہیں لکھوایا، اس لیے وہ وارڈ میں نہیں ہیں اور انہیں ICU میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ہمیں اس بات پر تسلی نہیں ہوئی اور ہم خود مریض کو تلاش کرتے رہے تو پتہ چلا کہ وہ 2 گھنٹے قبل اکیلے باتھ روم میں جانے پر مجبور ہوئے کیونکہ وارڈ میں کوئی ایسا عملہ موجود نہیں تھا جو شدید بیمار مریض کو باتھ روم تک لے جاتا۔ آکسیجن کی کمی کے باعث وہ وہاں گر گئے اور کافی دیر تک وہیں پڑے رہے اور اس کے باعث ان کی موت ہو گئی۔ یہ پہلا واقعہ نہیں تھا جو میرے عزیز کے ساتھ پیش آیا۔ اس سے قبل بھی بہت سے مریضوں کے لواحقین کی جانب سے ان کے مریضوں کو بنیادی سہولیات نہ ملنے کی شکایات سامنے آ چکی ہیں۔ میں نے ہسپتال کے عملے کی اس غفلت کے بارے میں بتانے کے لیے میو ہسپتال کے CEO کو فون کیا اور کہا کہ برائے مہربانی دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا مریض 2 گھنٹے بعد باتھ روم سے ملا ہے۔ جس پر وہ بولے کہ اگر کوئی مریض کہے کہ میں نے باتھ روم جانا ہے تو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ لوگ تو فوراً ہسپتال پر الزام لگا دیتے ہیں۔ ہم لوگ روز اپنی جان داؤ پر لگا کر آتے ہیں اور علاج کرتے ہیں۔ جس پر میں نے کہا سر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، میں فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ہر شخص کی عزت کرتی ہوں۔ میرا بس یہی سوال ہے کہ وارڈ میں کیا کوئی ایسا عملہ موجود نہیں تھا جو انہیں باتھ روم تک لے جاتا، یا پھر جو ایسا مریض جو شدید بیمار ہے کیا اسے اکیلے باتھ روم جانے کی اجازت ہوتی ہے؟ مجھے ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ملا۔ تاہم انہوں نے میرے عزیز کی موت پر مجھے تعزیت کا ایک میسج ضرور بھیجا۔ اس وقت میں ایسی بے بسی محسوس کر رہی تھی جو آج تک میں نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ اس واقعے کو گزرے 1 ہفتہ ہو گیا ہے، لیکن ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا جب میں نے یہ نہ سوچا ہو کہ کتنی امید اور یقین سے ان کے گھر والوں نے مجھے کہا تھا کہ ان کا علاج کروا دو تاکہ وہ جلدی ٹھیک ہو کر گھر آ سکیں، اپنا گھر سنبھال سکیں، اپنی نوکری پر واپس جا سکیں، اپنے بچوں کو پڑھا سکیں اور اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تاہم ان کی بیٹی آج بھی مجھے روزانہ اپنے والد کی تصویر واٹس ایپ پر بھیج کر ایک ہی سوال کرتی ہے کہ اگر پاپا کی اچھی دیکھ بھال ہو جاتی تو وہ زندہ ہوتے، اگر وہ باتھ روم نہ جاتے تو وہ بچ سکتے تھے نا، اگر کوئی وقت پر انہیں اٹھا لیتا تو ان کی موت نہ ہوتی۔ ان تمام سوالوں کے جواب میں میرے پاس اس کو دینے کے لیے صرف تسلی ہے، لیکن میں خود شاید اس احساس جرم سے کبھی باہر نہ آ سکوں کہ کاش میں انہیں میو ہسپتال نہ بھیجتی۔